آج کی ویڈیو میں ہم لونگ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لونگ کا درخت ایک سدا بہار درخت ہوتا ہے اور اس کی چھوٹی سرخی مائل بھورے پھولوں کی کلیاں جو کہ مصالحے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ انڈونیشیا کے مولوکس آئی لینڈ کے مقامی لوگوں نے سب سے ابتدا میں لونگ کی تجارت کی۔ لونگ ایک تیز خوشبو والا اور ذائقے میں گرم مسالہ ہوتا ہے۔ لونگ کا استعمال بہت سے کھانوں، خاص طور پر گوشت اور بیکری کی مصنوعات کو ذائقہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 200 سال قبل مسیح کے اوائل میں جاوا سے چین کے ہان خاندان کے دربار میں ایلچی لونگ لے کر آئے، جو شہنشاہ کے ساتھ سامعین بھی دوران سانس کو خوشبو دینے کے لیے منہ میں رکھتے تھے۔ درمیانی دور کے آخر میں لونگ کو یورپ میں کھانے کو محفوظ رکھنے، ذائقے اور سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لونگ کی کاشت تقریباً مکمل طور پر انڈونیشیا تک ہی محدود تھی۔ 17ویں صدی کے اوائل میں ڈچوں نے ایمبوئینا اور ٹرینیٹ کے علاوہ تمام جزیروں پر لونگ کا خاتمہ کر دیا تھا تاکہ بلند قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے، مگر 18ویں صدی کے نصف کے آخر میں فرانسیسیوں نے ڈچوں کی منوپلی کو توڑتے ہوئے ایسٹ انڈیز سے اور بحرہ ہند کے جزائر اور نئی دنیا میں لونگ کی اسمگل کی۔ 21ویں صدی میں انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا لونگ پیدا کرنے والا ملک تھا، پھر اس کے بعد مڈغاسکر، سری لنکا اور تنزانیہ کا نمبر آتا ہے۔ لونگ کا درخت جو تقریباً 8 سے 12 میٹر یعنی 25 سے 40 فٹ تک کا ہو سکتا ہے۔ اس کے پتے غدود والے، چھوٹے، سادہ اور مخالف ہوتے ہیں۔ لونگ کے درختوں کو عام طور پر بیجوں سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ درخت خاص طور پر سایہ دار علاقوں میں لگائے جاتے ہیں۔ لونگ میں پائے جانے والے فعال مرکبات میں یوجینول ہوتا ہے۔ لونگ میں یوجینول کا 72 سے 90% تک حصہ ہوتا ہے۔ یوجینول میں جراثیم کش اور بے ہوش کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں اور اسے جراثیم کش کے طور پر اور ماؤتھ واش میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ کے دیگر اہم اجزاء میں ضروری تیل جیسے ایسیٹیل یوجینول، بیٹا کیروفیلین، میتھائل سیلسیلیٹ اور کئی سیسکیٹویپینیز، فلاونوائڈز، یوجین، کیمفر آئل اور اس طرح کے مرکبات شامل ہیں۔ لونگ کا استعمال کھانوں میں بھی کافی وسیع ہوتا ہے۔ لونگ کو کھانا پکاتے وقت ثابت بھی استعمال کیا جاتا ہے یا پھر پاؤڈر کی شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لونگ کو اکثر کیچپ، چٹنیوں وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں، تاہم لونگ کی انتہائی تیز مہک اور ذائقے کی وجہ سے اسے کھانوں میں بہت کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ کو سگریٹ کی ایک قسم میں بھی پیا جاتا ہے جسے انڈونیشیا میں کریٹیک کہا جاتا ہے۔ تاریخی طور سے دیکھا جائے تو لونگ کا استعمال ہندوستان کے شمالی اور جنوبی دونوں ہی خطوں میں کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میکسیکن کھانوں میں بھی اس کا وافر مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سبز الائچی کے ساتھ چائے میں بھی ایک اہم جز ہوتا ہے۔ ہندوستانی کھانوں میں اس کا استعمال بریانی، قورمہ وغیرہ جیسی ڈشوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر چاول کے ذائقے اور خوشبو کو بڑھانے کے لیے اسے مکمل طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ طبی طور پر بھی لونگ کے بیش بہا فوائد ہیں اور اسے بہت سارے طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ کا تیل ایک قدرتی اینالجیسک اور جراثیم کش ہے۔ بنیادی طور پر اس کا تیل دندان سازی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے نارملی فارمیسیوں سے بھی خریدا جا سکتا ہے۔ گھریلو علاج میں خاص طور پر دانت میں درد میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ لونگ کا تیل ذائقہ دار دوا سے لے کر برونکائٹس، عام نزلہ، کھانسی، بخار، گلے کی سوزش، انفیکشن کے علاج، غرض یہ کہ بہت سی چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ لونگ کے تیل میں موجود اینٹی مائکروبیل اور اینٹی فنگل خصوصیات چہرے اور جسم پر کیل، مہاسوں، داغوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ایسینشل آئل کو اروما تھراپی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب جسم میں گرمی کی ضرورت ہو تو، خاص کر اگر معدے میں بدہضمی کی شکایت ہو تو اس کے تیل کی مالش کی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ بھی لونگ کے بیش بہا فوائد ہیں جن سے انسان مستفید ہوتے ہیں۔ لونگ کی کاشت ایک مشکل کام ہوتا ہے اور کافی رسکی بھی ہوتا ہے، تو اس کام کے لیے کافی تجربہ کار لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ لونگ کی کٹائی کے لیے کاشتکاروں کو درختوں کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کافی لمبی سیڑھیوں اور رسیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ فصل کاٹنے والوں کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ بہت جلد یا بہت دیر سے اسے چن نہیں سکتے، ورنہ لونگ کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ لونگ کو چنتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ لونگ کے درخت کی شاخیں ٹوٹ نہ جائیں۔ بصورت دیگر اگلی کٹائی کے موسم میں درختوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ لونگ کی کٹائی کرنے والوں کو لونگ کی کلیوں کو چننے کے لیے 50 فٹ تک اونچے درختوں پر چڑھنا پڑتا ہے، اور کٹائی کرتے وقت کٹائی کرنے والوں کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کلیوں کو توڑ نہ دیں۔ اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو لونگ کی پیداوار میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔